نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو ایمان و صحت کی سلامتی نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، وضو کے حوالے سے ضروری مسائل پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے آج کی اس نشست میں وضو کے مکروہات کو بیان کیا جائے گا، یعنی ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جن کی وجہ سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ وضو کے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے وضو کرتے وقت ان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یا تو ان کا وضو مکروہ ہو جاتا ہے یا پھر ان کا وضو ہوتا ہی نہیں۔ لہٰذا وضو کے ضروری مسائل کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو آج کی اس نشست میں وضو کے مکروہات کو بیان کیا جائے گا۔ ان کو سیکھیں، سمجھیں اور پھر ان کو اپنی عملی زندگی میں لیں اور پھر دوستوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کسی کا وضو درست ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو وضو کے اندر مکروہات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیں وضو کے اندر متعدد چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ جب ہم ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں گے تو پانی جب نیچے گرے گا ناپاک جگہ پر تو پھر پانی کے چھینٹے اڑ کر کپڑوں پر پڑیں گے یا پھر جسم پر پڑیں گے، جس کی وجہ سے جسم کا یا پھر کپڑوں کا ناپاک ہو جانا قوی ممکن ہے۔ اس لیے پاک اور اونچی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2، وضو کے اندر جو جو کام مستحب ہیں ان میں سے کسی ایک کام کے خلاف بھی اگر ہم وضو کریں گے تب بھی ہمارا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ باقی وضو کے اندر مستحب کتنی چیزیں ہیں اور کون کون سی ہیں اس پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، ہمارے چینل پر جا کر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، وضو کے اندر ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ آج ہوتا یہی ہے کہ آج لوگ وضو کرتے وقت بار بار اعضاء وضو کو دھو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وضو کے اندر بغیر ضرورت کے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 4، پانی اس قدر تھوڑا استعمال کرنا جس کی وجہ سے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ پوری طرح نہ دھل سکیں، تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اس لیے ہماری شرعیت جو ہے وہ ہمیں اسراف سے بچنے کا حکم دیتی ہے اور بخل سے بھی بچنے کا حکم دیتی ہے۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت کسی چیز کو زیادہ استعمال کریں۔ مثلا وضو کر رہے ہیں، بغیر ضرورت کے جب آپ پانی کو زیادہ استعمال کریں گے تو یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے شریعت اسراف کرنے سے منع کرتی ہے اور شریعت بخل سے بھی منع کرتی ہے، یعنی انسان اس قدر تھوڑے چیز استعمال کرے جس سے ضرورت ہی پوری نہ ہو سکے۔ مثلا پانی وضو کے لیے اتنا کم استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اعضاء وضو پوری طرح دھل بھی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے پھر وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اسراف سے بھی بچنا ہے اور بخل سے بھی بچنا ہے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرنا ہے۔ اور نمبر 5، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ یہ وہ کام ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ وضو کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 آدمی ساتھ بیٹھے ہیں اور باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، یا وضو کر رہے ہیں درمیان میں کال آ جاتی ہے، فون کال اٹھا کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور پانی بھی جاری ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر 2 نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی زیادہ خرچ ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو پھر انسان کر سکتا ہے، اور اس کا ثبوت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے تھے تو وہ صحابی آگے بڑھے حضور کا موزہ اتارنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روکا اور فرمایا کہ جب میں نے موزہ پہنا تھا تو اس وقت وضو کر کے پہنا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت کے مطابق بات کی۔ تو وضو کے اندر ضرورت کے مطابق بات کرنے کی اجازت ہے، البتہ دنیا کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، حال احوال دریافت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 6، بغیر ضرورت کے دوسرے اعضاء کو وضو میں دھونا، یعنی جن اعضاء کو وضو کے اندر دھونا ضروری نہیں ہے، بغیر ضرورت کے ان اعضاء کو دھونا شروع کر دیتا ہے انسان۔ مثلا
وضو کیا تو پھر سر کو بھی دھو لیا، اس طرح وضو کیا تو پھر جو ہے نا اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا، گھٹنوں تک دھو لیا۔ ٹخنوں تک دھونا تو فرض ہے، اب انسان گھٹنوں تک دھو لیتا ہے پاؤں، تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ جس قدر وضو کے اندر عضو کو دھونا ضروری ہے اتنا وضو کے اندر دھوئے۔ زیادہ اعضاء کو اگر دھوئیں گے جن کو دھونا فرض نہیں ہے تو پھر بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 7، منہ پر یا دوسرے جو اعضاء وضو ہیں ان پر پانی زور زور سے مارنا۔ آج ہوتا یہی ہے کہ اکثر لوگ پانی کا جب چلو لیتے ہیں تو پھر وہیں سے ہی ایسے کر کے جو ہے نا چھینٹا زور سے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی زور سے منہ پر لگتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا جو آدمی ہے اس کے بھی کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آدمی کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، لیکن دل کے اندر وہ برا سمجھتا کہ یہ دیکھ اس کو وضو کرنے کے ڈھنگ اور طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے وضو کے اندر چاہے منہ دھو رہے ہیں یا دوسرے اعضاء وضو کو دھو رہے ہیں تو ان پر آرام آرام سے پانی کو بہانا چاہیے۔ اور نمبر جو ہے 8، 3 بار سے زیادہ عضو کو دھونا۔ وضو کے اندر جو ہے 3 مرتبہ ایک ایک عضو کو دھونا فرض ہے۔ مسح تو 1 مرتبہ کرنا ہے، باقی جو اعضاء دھونے ہیں ان کو شریعت نے 3 مرتبہ دھونا سنت قرار دیا۔ اب کوئی آدمی 3 سے زیادہ مرتبہ دھو لیتا ہے، 4 مرتبہ دھو لیا، 5 مرتبہ دھو لیا، تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی پھر اسراف کے اندر چلا جائے گا، زیادہ پانی بغیر ضرورت کے خرچ کرنے میں چلا جائے گا۔ تو 3 بار سے زیادہ عضو کو نہیں دھونا چاہیے۔ اور نمبر 9، نئے پانی لے کر 3 بار سر کا مسح کرنا، یعنی سر کا مسح کرنا وضو کے اندر 1 مرتبہ فرض ہے۔ اب 1 مرتبہ ہاتھ گیلا کیا، مسح کر لیا تو فرض ادا ہو گیا۔ اب انسان دوسری مرتبہ پھر ہاتھ بھگو کے پھر مسح کر رہا ہے، پھر ہاتھ بھگو کے پھر مسح کر رہا ہے، تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور نمبر 10، وضو کے بعد ہاتھ پاؤں کا چھڑکنا۔ اکثر ہوتا ہے نا وضو کر کے پھر ہاتھوں کو یوں کر کے چھڑک رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کرنا ہے۔ اب اگر نا واقفیت کی وجہ سے کوئی آدمی سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نمبر 12 جو ہے وہ ہے کہ گلے کا مسح کرنا۔ یہ غلطی ہے جو عموماً لوگ کرتے ہیں، مسح گردن کا کرنا چاہیے، گلے کا مسح کریں گے تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ آج اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گردن کا مسح کرتے ہوئے ہاتھوں کو پھر گلے کی طرف لے آتے ہیں، تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اسی طرح جو سنتیں ہیں وضو کی، یہ ہم بیان کر چکے ہیں ویڈیو کے اندر، ان سنتوں میں سے کسی سنت کے خلاف وضو کریں گے تو بھی وضو مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ امور ہیں، یہ وہ موٹی موٹی غلطیاں ہیں جو انسان وضو کے اندر کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا وضو جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، وضو کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وضو کی یہ ضروری مسائل ان کو سنیں، سمجھیں اور پھر ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔